الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا کل محروم۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے بھی بعض روایتوں میں آ چکا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدعا کو پیش نظر رکھ کر اگر کوئی بات کہی ہے تو بعد کے لوگوں نے اسے کبھی انہی الفاظ میں اور کبھی روایت بالمعنی کے طریقے پر اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر مضمون نصیحت کا ہے، ایک عمومی ہدایت کا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کھٹک نہیں پیدا ہوتی، تو وہاں ان سب چیزوں کو اسی طریقے سے بیان کر دیا جائے۔ لیکن اگر کسی جگہ کوئی تضاد رونما ہو رہا ہو یا بات کے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو پھر اس مضمون کی روایتوں کو جمع کر لینا چاہیے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیا تھی، کیا کہی گئی، کس محل میں کہی گئی، کس پہلو سے کہی گئی۔ حدیث کے سمجھنے میں اس اصول کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ یہاں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، وہی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکی، ایک دوسرے اسلوب میں ان کو یہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر، یہ مہینہ، عربی زبان میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، ان هذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ اب تمہارے پاس آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ استقبال کا، توجہ دلانے کا ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا اسلوب ہے۔ یہ آ گیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں وہ رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کیا، اس میں اپنی کتاب اتاری، اس مہینے کو روزوں کا مہینہ بنایا، اس کے بارے میں ایمان والوں کو یہ بشارت دی کہ ان کے لیے اس میں دوزخ کے دروازوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اگر ذرہ برابر بھی دلوں میں ایمان ہوگا تو اللہ کی یہ تائید، یہ توفیق ان کو حاصل ہو جائے گی، وہ اس مہینے کے خیر کو پانے کی جدوجہد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ مہینہ، پورا کا پورا مہینہ اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، توبہ استغفار میں، مناجات میں گزرتا ہے تو کیا کہنے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک رات بھی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی آدمی اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی رات آنے والی ہے، میں اس کو تلاش کروں، کیونکہ وہ متعین نہیں ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا اور بعد میں سورہ قدر نازل ہوئی اور سورہ دخان نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ وہ ایک لیلہ مبارکہ تھی، وہ بڑی قدر و قیمت کی رات تھی، تو آپ نے پیچھے مڑ کر یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات تھی۔ اس میں گمان یہی ہوا کہ وہ آخری عشرے کی کوئی رات تھی،
چنانچہ آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا آخری عشرہ ہی کمر کس لیتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی صحیح کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی متوجہ کرتے تھے، تاکہ اگر وہ رات اسی طرح آخری عشرے میں آتی ہے تو اس کی نعمتوں سے اور اس کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو یہاں یہی توجہ آپ نے دلائی کہ جس شخص کو بھی یہ مہینہ ملا وہ پورے مہینے سے فائدہ اٹھائے، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کرے، لیکن اسی میں وہ رات بھی ہے کہ اگر وہ بھی کسی نے پالی تو پھر کیا کہنے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو رمضان میں کوتاہی کر گیا، روزے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، لیکن اگر اس رات میں بھی محروم رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خاص رحمتوں کے نزول کی رات رکھی ہے اس میں بھی محروم رہا، تو پھر وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا۔ یعنی اگر یہ توفیق بھی نہیں ہوئی اور اس رات کے خیر سے، تو بس وہی محروم ہوتا ہے جو پھر ہر چیز سے محروم ہوتا ہے، الا کل محروم۔ اس طرح گویا یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ ہی اس توجہ کے ساتھ اور اس تنبیہ کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس میں اپنی کوتاہیوں کو دور کر لیا جائے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی جائے، اپنی حسنات کے ذخیرے کو بڑھا لیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کی آخری رات میں مغفرت کی بشارت ہے۔ ظاہر ہے یہ بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان کا خیر مقدم کیا، اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے متوجہ ہوئے، اس کے روزے رکھے، اور جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے اس میں قیام اللیل کی سعادت حاصل کی۔ تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں ان کے رویے، ان کی عبادت، ان کی بندگی، ان کے رجوع، ان کی دعا و مناجات، ان کی استغفار کو سامنے رکھ کر ان کے لیے گناہوں سے مغفرت کی نوید سناتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بڑی بشارت کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کے آخری دن اس مہینے کا حق ادا کرنے والوں کو مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ظاہر ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور میں کئی بار توجہ دلا چکا کہ بہت سے اوقات اسی مقصد کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ بندے اگر ہمہ وقت کوتاہیوں سے نہیں بچ سکے اور ہمہ وقت حسنات کے طالب نہیں بن سکے، تو کم سے کم اس مہینے میں یا فلاں وقت یا فلاں موقع پر اپنے لیے مغفرت کا اہتمام کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، عنایت اور ہماری عاجزی کا لحاظ ہے کہ وہ اس طرح کے موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی جانب متوجہ ہوں۔ تاہم یہ بشارتیں انہی معاملات میں ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں۔ بندوں کے معاملے میں جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی حق تلف کیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تلافی کی جائے۔ تو جب یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو یہ بیان کرتے ہیں کہ قیلا یا رسول اللہ آہ لیلۃ القدر، یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے آخری رات کا ذکر کیا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں بندوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آپ کی امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضی عملا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی، بلکہ عمل کرنے والے کو جب وہ اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس کے عمل کی پوری جزا دی جاتی ہے، اور پوری جزا کیا ہے؟ مغفرت۔ یعنی یہ رمضان کی آخری رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر یا قدر کی رات یا لیلہ مبارکہ جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے وہ زائد ہے اس سے،
یہ تو رمضان کے روزوں کا، رمضان میں اللہ کی طرف رجوع کا اجر ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا، اور بہت ہی خوبصورت اسلوب میں یہ کہا کہ لا ولیکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضا عملا، یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے رمضان شروع کیا، روزے رکھے اور پورے اہتمام کے ساتھ، جس کو دوسری روایتوں میں ایماناً و احتسابا بیان کیا گیا ہے، روزوں کا حق ادا کیا، اب اس نے اپنا عمل پورا کر لیا ہے، وہ اس سے فارغ ہو گیا، تو جس طریقے سے کسی کو کسی کام پر لگایا جائے اور وہ اپنا کام پورا کر لے تو اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اجر کا فیصلہ فرماتے ہیں اور یہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی اللہ کے حوالے سے اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، کوتاہی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہم محدثین کا یہ طریقہ ہے، اور صاحب مشکات نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا بشارتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مہینہ کیسے شروع ہوگا۔ تو یہ رؤیت ہلال کا باب ہے۔ ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروا فإن غم علیکم فاقدروا له وفی روایت قال الشہر 29 لیلہ فلا تصوموا حتی تروا فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کی تعین کیسے کی جاتی تھی؟ ظاہر ہے کہ قمری سال کے لحاظ سے اگر کوئی چیز بھی مقرر کی جائے گی تو اس میں چاند ہی فیصلہ کرے گا۔ چاند کا طلوع، چاند کا غروب، چاند کے طلوع و غروب اور اس کے مختلف منازل سے گزرنے ہی کو اللہ تعالیٰ نے مہینے کی علامت بنایا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، اور یہ بات ہمارے عام مشاہدے کی بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب سے لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے کچھ حساب کر رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ، یعنی جو چاند کی گردش سے یا اس کے مختلف منازل سے گزرنے سے جو مہینہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک ہی طرح نہیں ہوتا۔ یہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر تو ہمیشہ 30 کا ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، طے ہو جاتا اور اس کے بعد لوگ اس کی ابتدا کر لیتے، اس کا خاتمہ کر لیتے، لیکن چونکہ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، اور مذہبی لحاظ سے یہ سوال مستبد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ تاکید کی تھی کہ پورے مہینے کے روزے رکھو، یعنی جب یہ مہینہ آ جائے تو پورے مہینے کے روزے رکھو۔ تو پورے مہینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پورے مہینے کا مطلب کیا 30 دن پورے کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ مہینہ چونکہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند نظر آ جائے تو 29 پر نظر آ جائے تو وہاں مہینے کو شروع کر لو، وہاں مہینہ ختم کر دو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو چونکہ یہ مشاہدے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا، تو بس پھر 30 دن ہی پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ مضمون ہے جو ان تمام روایات کو سامنے رکھنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ تھی، یعنی اس میں یہ بتانا مقصود ہی نہیں تھا کہ چاند دیکھ کر مہینے کی ابتدا کرنی ہے، اصل موضوع یہ نہیں تھا۔ اصل موضوع یہ تھا کہ چونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر اصرار نہیں کیا جائے گا کہ 30 دن ہی پورے کرنے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں 29 کا فیصلہ چاند ہی پر ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کا لحاظ کر کے، اس بات کو مان کر 29 ہی پر مہینے کی ابتدا کر لیا کرو اگر چاند نظر آ گیا ہے، اور اگر چاند نظر آ گیا تو 29 ہی پر ختم کر لیا کرو۔ یہ اس زمانے میں لوگوں کے عام مشاہدے کی چیز تھی، اسی کو آپ نے بنیاد بنایا، اور یہ فرمایا کہ جب چاند نظر نہیں آیا
تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم روزے شروع کرو، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم رمضان کو ختم کر دو۔ اور یہ یاد رکھو کہ اگر کسی موقع کے اوپر چاند کا معاملہ مشتبہ ہو جائے، یعنی بادل رہے ہیں، دیکھنے کا موقع نہیں ہے، غم علیکم کے الفاظ ہیں، تو اندازہ کر لو۔ اور اس کے بعد دوسرے طریقے سے وضاحت فرمائی کہ یہ کس لیے ہے، اس لیے کہ شہر یا مہینہ و شہر و تسم و عشرون لیلہ، یہ 29 کا بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس وقت تک روزہ نہ رکھا کرو جب تک دیکھ نہ لو، اور اگر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے یا کہیں بادل ہیں یا کسی وجہ سے نظر نہیں آیا تو پھر 30 کی مدت پوری کر لیا کرو۔ یعنی چونکہ عام مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے علمی طریقے پر کہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، تو وہاں پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ اگر 29 کے معاملے میں بھی ہم کسی سائنسی طریقے سے یقینی فیصلے تک پہنچ جائیں تو اس میں بھی اس کی پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ اس میں آگے بھی یہ مضمون آ رہا ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔